بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الفجر چل رہی تھی اور اس کی 14 آیتیں ہوئی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفجر چل رہی تھی اور اللہ پاک نے شروع صورت میں کچھ قسمیں کھائی اور اس کے بعد سابقہ ان امتوں کا تذکرہ ہوا جیسے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا، جن پر اللہ پاک کی پکڑ آئی۔ اب آج کی جو آیات ہیں یہاں سے اللہ پاک نے دو قسم کے انسانوں کی مثال پیش کی ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے مزاج میں کفر ہوتا ہے، وہ طبعاً کافر ہوتا ہے، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کے مزاج میں ایمان ہوتا ہے، وہ طبعاً مومن ہوتا ہے، کلمہ گو ہوتا ہے۔ اب کافر اور مومن کا جو فرق ہوتا ہے یہ نعمتوں کے ملنے کے بعد واضح ہوتا ہے، بہت غور کیجیے گا۔ کافر کو جب اللہ کی نعمت مل جائے تو یہ تکبر اور غرور میں آ جاتا ہے، اور وہ اس نعمت کو اپنا ایک ذاتی حق سمجھتا ہے کہ یہ مجھے ملنی ہی تھی، نعوذ باللہ۔ اور اگر وہ نعمت اس کافر سے چلی جائے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر ناشکری، ناقدری۔ جبکہ مومن کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، یہ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اس نعمت کے ملنے کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل نہیں سمجھتا، کہتا ہے اللہ نے فضل کیا ورنہ میں کہاں اس لائق تھا۔ اور اگر وہ نعمت اللہ پاک لے لے، اس پر آزمائش آ جائے تو مایوس نہیں ہوتا بلکہ صبر کرتا ہے۔ تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اسی طرح اس انسان کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان کافر ہے، جو نعمت ملنے پر متکبر بنتا ہے اور نعمت کے چلے جانے پر گلے شکوے کر کے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اب ترجمہ غور سے سنیں اور لکھیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جہاں تک یہ انسان ہے، جہاں تک یہ انسان ہے، بریکٹ میں لکھیں کافر، اذا مبتلاہ ربہ، اگر اس کا رب اسے آزما لے، اگر اس کا رب اسے آزما لے،
فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور پھر اس کا اکرام کر کے اس کو نعمتیں دے دے، اور پھر اس کا اکرام کر کے اس کو نعمتیں دے دے، فَيَقُولُ، تو یہ کہتا ہے، بریکٹ میں لکھیں، فخر و غرور کرتے ہوئے، فخر و غرور کرتے ہوئے کہ میں اس کا حقدار تھا. یہ بات بریکٹ میں لکھیں گے، فخر و غرور کرتے ہوئے کہ میں اس کا حقدار تھا. کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمن، میرے رب نے میرا اکرام کیا. میرے رب نے میرا اکرام کیا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور اگر اللہ اس بندے کو آزما لے، اور اگر اللہ اس بندے کو آزما لے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیں، اور اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیں، فیقول، تو یہ کہتا ہے، بریکٹ میں لکھیں، شکوہ شکایت کرتے ہوئے، شکوہ شکایت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. یعنی اب آپ فرق دیکھیں، جب نعمت ملی تو تکبر میں آ کے کہا کہ میرے رب نے مجھے دیا اس لیے کہ میں اس کا حقدار تھا. نعوذ باللہ، اپنے آپ کو حقدار سمجھ رہا ہے. اور جب اللہ نے آزمائش بھیجی اور وہ نعمت لے لی تو شکوے کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے تو اللہ نے ذلیل کر دی. یعنی میں تو اس لائق تھا کہ میرا اکرام ہوتا، لیکن میرے ساتھ ایسا ہو گیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، اس سے پہلے لکھیں ایک فائدہ لکھیں، پھر آگے ترجمہ ہم لکھیں گے. لکھیں آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 23 تک. آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 23 تک اللہ تعالیٰ نے اس مرض کا سبب، مرض کا، یہ تو ایک بیماری ہے نا، جو اللہ سے شکوے، تکبر، یہ اس طرح
اس مرض کا سبب، اس مرض کا بیان اور اس مرض کا علاج ذکر کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تینوں چیزیں ہیں کہ اس مرض کا سبب کیا ہے، مرض کیا ہے، پھر مرض کا علاج کیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب لکھیں ترجمہ۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم یتیم کا خیال نہیں کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم یتیم کا خیال نہیں کرتے ہو۔ اس کے ساتھ بریکٹ میں چھوٹا سا لکھے مرض نمبر 1، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور نہ تم مسکین کو، اور نہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ بریکٹ میں لکھے مرض نمبر 2، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال کھا لیتے ہو سمیٹ کر، تم میراث کا مال کھا لیتے ہو، تم میراث کا مال کھا لیتے ہو، سمیٹ کر۔ مرض نمبر 3 لکھے بریکٹ میں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو، اور تم مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو۔ لکھ لیا؟ بریکٹ میں لکھے مرض نمبر 4، یہ 4 امراض یہاں پر پورے ہو گئے۔ آگے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں، بلکہ جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا ریزہ ریزہ کر کے، بلکہ جب زمین کو کوٹنا جانتے ہیں نا، جیسے آپ لوگ مسالہ کوٹتے ہیں ہون دستہ میں، جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا یا پیس دیا جائے گا، دکن دکا، ریزہ ریزہ کر کے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئیں گے تمہارے رب، بریکٹ میں لکھے یعنی رب کا عرش، اور آئیں گے تمہارے رب یعنی رب کا عرش، والملک، اور فرشتے، صفًا صفًا، صفوں کی صفیں بنا کر۔ اللہ پاک اس قیامت کے دن خود تشریف لائیں گے، اللہ کا عرش آئے گا، اللہ پاک اس پہ جلوہ افروز ہوں گے، اور فرشتے لا تعداد صفوں کی صفیں بنا کر آ رہے ہوں گے۔ یہاں تک پہنچ گئے؟
اچھا، اب آگے ترجمے سے پہلے فائدے کے عنوان سے لکھیں. شاباش، جلدی لکھیں. فائدہ. آیت نمبر 15 اور 16 یہ سبب مرض ہے، یعنی حب دنیا. آیت نمبر 15 اور 16 یہ سبب مرض ہے، یعنی حب دنیا. لکھ لیا؟ اگلی لائن میں آیت نمبر 17 تا 20، 17 تا 20 یہ بیان مرض ہے. بیان مرض ہے جو کل 4 ذکر ہوئے. اوپر آپ نے کو لکھوایا میں نے، ٹھیک ہے، جو کل 4 ذکر ہوئے. اگلی لائن میں لکھیں آیت نمبر 21 تا 23، 21 تا 23 علاج مرض ہے. علاج مرض تذکیر قیامت. تذکیر، تا ذال کاف یا را، تذکیر قیامت یعنی قیامت کو یاد دلانا. قیامت کو یاد دلانا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک پہنچ گئے. اچھا، اب آگے لکھیں وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو. لایا جائے گا اس دن جہنم کو. بریکٹ میں لکھے فرشتوں کے ذریعے. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب اس سمجھ کا کیا فائدہ؟ لیکن اب اس سمجھ کا کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی، یہ کہے گا ہائے کاش. یہ کہے گا ہائے کاش. قدمت لحیاتی، کاش کہ میں پہلے بھیج دیتا اپنی اس اخروی زندگی کے لیے. میں پہلے بھیج دیتا اپنی اس اخروی زندگی کے لیے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکے گا. اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ،
اور نہ اس کی جکڑ کی طرح کوئی جکڑ سکے گا، جکڑنا جیسے باندھ دیتے ہیں نا، اور نہ اس کی جکڑ کی طرح کوئی جکڑ سکے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، بریکٹ میں لکھیں، اور فرشتے کہیں گے بندہ مومن کو، اور فرشتے کہیں گے بندہ مومن کو، بریکٹ میں لکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو کہ اطمینان میں ہے، اے وہ نفس جو کہ اطمینان میں ہے۔ اس لیے کہ مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے یہ پریشان نہیں ہوتا، بے چین نہیں ہوتا، اس کو دنیا سے بچھڑنے کا کوئی غم نہیں ہوتا، وہ تو اصل ٹھکانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس کو کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیتن، اس حال میں کہ تو بھی راضی وہ بھی راضی، اس حال میں کہ تو بھی راضی، یعنی بندہ بھی راضی ہے، مرضیہ، اور وہ رب بھی راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بریکٹ میں لکھیں اللہ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں کے ساتھ، داخل ہو جا میرے نیک بندوں کے ساتھ، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں، داخل ہو جا میری جنت میں۔ دیکھیں آپ غور کریں ان آخر کی دو آیات پر، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں آ جاؤ۔ کیا پتا چلا کہ جو بندہ دنیا میں اپنی صحبت پاک رکھتا ہے، نیک صالحین اہل اللہ اور مبارک مجلسوں سے جڑتا ہے، تو قیامت کے دن بھی یہ انہی لوگوں کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے صحبت صالحین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، معمولی نعمت نہیں ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو نیک صحبت، نیک مجلس دنیا میں ہم اختیار کریں بھائی۔ آپ کے ہاں مجالس ہوتی ہے، ہفتے کی مجلس ہوتی ہے، اتوار کو بعد نماز مغرب مجلس ہوتی ہے، تو ان مجلسوں کے ساتھ جڑیں۔ ابھی آگے انشاءاللہ سالانہ مجلس آئے گی، وقتاً فوقتاً علماء کے بیانات ہوتے ہیں، مسجد کا ہمارا پیج ہے، نیک لوگوں کی تربیتی مجالس ہوتی ہے، اس سے جڑیں، وقت کو ضائع مت کریں۔ تو یہ نیک صحبت اتنی بڑی مفید چیز ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں بھی داخلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ الفجر مکمل ہو گئی، اس کی اچھی طرح تیاری کر لیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سال دوم کا سبق 1-2 منٹ بعد شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔